جھکے کہ جوتوں کو نکالے بھائی، اس لیے جھک گئے کہ جوتوں کو نکالے بھائی، سمجھنا، اس لیے جھکے کہ جوتوں کو، بس ابھی تو جوتے کو نکالنے کا ارادہ کیا کہ عرش کے اندر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ یا حبیبی لا تخلعنا علیک. اندر سے آواز آئی، یا حبیبی لا تخلعنا علیک. اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، جوتے مت نکالو، جوتوں کے ساتھ اندر آ جاؤ. بھائی اللہ نے ہمارے نبی کو عرش میں کیسے بلایا؟ بھائی سب کہو نا کیسے بلایا؟ بھائی سب ساتھ میں کہو کیسے بلایا؟ کہا لا تخلعنا علیک، اے محبوب جوتے نہ اتارو، جوتوں کے ساتھ میرے عرش میں داخل ہو جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ جوتوں کے ساتھ آ جاؤ. میرے دوستو، میں ایک سوال یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سوال ہمارے نبی نے اللہ کے سامنے رکھا. بھائی ہمارے نبی کہاں پر ہے اور کس سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے. کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ بڑا عجیب سوال پوچھا ہمارے نبی نے. ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ، اے اللہ، تو نے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا. بھائی تو نے حضرت موسیٰ کو بہت پہلے بلایا تھا، عرش پر نہیں، پہاڑ پر بلایا تھا. بھائی زمین پر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر تو نے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا. اور حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر چڑھنے لگے اور تو نبوت دینے والا حضرت موسیٰ آئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، تو نے کہا، اے موسیٰ اتر جاؤ، پہلے جوتے اتارو پھر میرے پہاڑ کے اوپر آؤ. تو اللہ، یہ عجیب بات ہے، وہاں حضرت موسیٰ جوتے پہن کر آئے تھے، تو نے کہا تھا، اے موسیٰ پہاڑ پر ایسے مت چڑھو، پہلے جوتے اتارو. بھائی ہے نا قرآن کریم میں؟ بھائی یہ واقعہ قرآن میں ہے کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جوتے؟ تو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ. بھائی پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، اس میں کیا لکھا میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. بھئی اللہ نے کیا فرمایا؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے موسیٰ جوتے اتار دو. بھئی کیوں جوتے اتارے؟ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ جس پہاڑ پر تم چڑھ رہے ہو، اس پہاڑ سے بڑھ کر کوئی مقدس پہاڑ نہیں. اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کیا کہہ رہا؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ پہلے جوتے اتارو پھر اس پہاڑ پر آؤ، اس لیے کہ یہ زمین، یہ پہاڑ بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا مقدس ہے. اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو تاکہ تمہارا کھلا پاؤں کھلے پہاڑ پر لگ جائے. بھئی کھلا پاؤں کس پر لگ جائے؟ کھلے پہاڑ پر. تو کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی کیا فائدہ ہوگا؟ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال. بھئی سوال کون کر رہے؟ بھئی سوال کون کر رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سوال کر رہے کہ اللہ مجھے عرش میں آنا ہے، تو تو کہتا ہے کہ جوتے پہن کر آؤ. مجھے عرش میں آنا ہے تو تو کہتا ہے کہ جوتے پہن کر آؤ. اور حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر چڑھنا تھا، پتھروں پر چڑھنا تھا، تو نے کہا تھا کہ جوتے اتار دو. تو بھائی معاملہ تو عقل کے اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے بھائی کہو نا، عقل کے اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں؟ کہ بھائی جب آدمی عرش میں جائے تو عقل کہتی ہے کہ جوتے اتارو، اللہ کہہ رہے میرے محبوب جوتے پہن کر آؤ. اور پہاڑ پر جائے تو عقل کہتی ہے کہ جوتے پہنو، اور اللہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے کہ جوتے اتارو. میرے دوستو یہ سوال کیا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے دوستو اب جواب سن لو، اس کے بعد نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جوتے اتارو. بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا اے موسیٰ جوتے.
اتارو. بھائی کیوں جوتے اتارو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہاں میں نے کہا تھا اے موسیٰ جوتے اتارو تاکہ تمہارا پاؤں جب پہاڑ پر لگے گا، پہاڑ بڑا پیارا ہے، اے موسیٰ تمہارا پاؤں بھی، بھائی کہو نا تمہارا پاؤں بھی. اللہ نے کہا اے موسیٰ جوتے اتارو اس لیے کہ پہاڑ بہت مقدس ہے، تمہارا پاؤں جب پہاڑ پر لگے گا تو پہاڑ مقدس ہے، تمہارا پاؤں بھی مقدس ہو جائے گا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب تم جوتے پہن کر آؤ. اے میرے محبوب تم جوتے، کہاں پر جوتے پہن کر آؤ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب جواب. اللہ نے کہا میرے محبوب جوتے پہن کر آؤ اس لیے کہ تمہارے جوتے کے ساتھ لگا ہوا غبار بہت مقدس ہے. بھائی سنو، تمہارے جوتے کے ساتھ لگا ہوا غبار یہ بہت، سننا برابر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب جوتے پہن کر آؤ، تمہارے جوتے کے ساتھ لگا ہوا غبار بہت مقدس ہے، جوتے پہن کر آؤ تاکہ میرا عرش بھی مقدس بن جائے. بھائی تاکہ میرا عرش بھی. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کا عرش تو پہلے ہی سے پیارا ہے. بھائی ہے کہ نہیں پیارا؟ اللہ کا عرش تو پہلے ہی مقدس ہے، اللہ کا عرش تو پہلے ہی نرالا ہے، اللہ کا عرش تو پہلے ہی سے اچھا ہے. لیکن اللہ اپنے نبی کی شان بتانا چاہتے کہ میرے نبی کے جوتے کا غبار اتنا پیارا کہ وہ غبار میرے عرش میں آتا تو میرا عرش بھی پیارا بن جاتا. میرے عزیز دوستو، اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اللہ نے کہا اے میرے نبی آپ کے جوتے کا غبار، بھائی ساتھ میں کہو نا میرے، اللہ نے کیا کہا؟ آپ کے جوتے کا غبار، بھائی ساتھ میں کہو آپ کے جوتے کا غبار. غبار سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی جوتے کے ساتھ جو دھول لگتی ہے نا اس کو غبار کہا جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے محبوب آپ کے جوتے کا غبار کیسا؟ بھائی کیوں پیچھے والے کیوں نہیں کہہ رہے بھائی؟ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے پیارے نبی آپ کے جوتے کا غبار، ساتھ میں کہو جوتے کا غبار. میرے دوستو اللہ جو پیدا کرنے والا وہ تو کہے کہ محبوب آپ کے جوتے کا غبار بہت پیارا، اور امتی کہے کہ آپ کا چہرہ پیارا نہیں ہے. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا؟ پیدا کرنے والا تو کہے کہ تیرے جوتے کا غبار بہت پیارا، اور یہ امتی، بھائی ہم سب امتی اسی نبی کے نام لیوا، بھائی اسی نبی کے امتی ہے نا. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ آپ کے جوتے کا غبار بہت پیارا، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کے بال بھی پیارے نہیں، آپ کا چہرہ بھی پیارا نہیں، آپ کے کپڑے بھی پیارے نہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی پیارا نہیں، آپ کے نکاح کے طریقے بھی پیارے نہیں، آپ کے اسلام کے طریقے بھی پیارے نہیں. بھائی یہی کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ؟ بھائی کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ نا، بھائی جب ہمارے نبی کے جوتے کا غبار پیارا ہوگا تو ہمارے نبی کا چہرہ پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کہو نا پیارا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو میرے دوستو جب ہمارے نبی کا چہرہ اتنا پیارا، تو یہاں سلابت پورا میں جتنے ہمارے جوان بیٹھے ہیں، میں تمام جوان بھائیوں کے سامنے ایک سوال رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کو نبی کے جوتے کا غبار پسند آیا، کیا قصور تھا ہمارے نبی کے چہرے کا کہ ہم سلابت پورا کے جوانوں کو نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا؟ اور جوان تو جوان، معاف کرنا، جوان تو جوان، بوڑھا ہو گیا، 50 سال ہے نا، آدھی سینچری تو ہو گئی، اور پوری سینچری پر تو جانے والا نہیں ہے نا. اس لیے کہ خود ہمارے نبی نے فرما دیا آمار امتی بین 70 و 60، ہمارے نبی نے فرمایا میرے اکثر امتیوں کی عمر جو ہے وہ 70 اور 60، زیادہ سے زیادہ 80، زیادہ سے زیادہ 90. ارے 50 سال کی عمر ہو گئی، اس کا مطلب ہے آدھی عمر تو بیت گئی، اب دوسرے 50 تک جانا تو. لیکن وہ بھی سنڈے کے دن دیکھا ہوگا آئینے کے سامنے کیسا ریزر چلاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی سلابت پورا کا بڈھا بھی بہت خوبصورت ہے نا بھائی؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا میرے دوستو. اور جب اپنے چہرے کے اوپر ریزر چلاتا نا، ہمارا جوان چلائے، ہمارا بوڑھا چلائے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ارے میں بہت اچھا دکھتا. ارے میرے دوستو وہ آدمی اچھا نہیں دکھے گا جو نبی کے چہرے کو توڑ کر غیروں کا چہرہ بناتا ہو. بھائی وہ آدمی اچھا دکھے گا جو نبی کے چہرے کو توڑے. اس لیے میرے دوستو ایک عجیب بات ہے، آج میں سورت میں جب بھی آتا ہوں تو یہ بات کو بہت محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے علاقوں میں ہم کو خبر ملتی ہے کہ میرے دوستو ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں. بھائی کرتے نہیں کرتے؟ ارے بھائی ساتھ میں کہو نا، کرتے نہیں کرتے؟ آپ لوگ تو میری بات سننے کے بعد کہتے ہوئے بھی ڈر رہے ہو.
بھائی نبی سے محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن میرے دوستو یہ کیسی محبت؟ بھائی اس کا مجھے جواب دو نا، یہ آخر کیسی محبت؟ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ یہ محبت کا نام محبت ہے تو ایسی محبت سے خراب کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ بھائی یہ کون سی محبت کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو کھڑا کرو، اس کو پوچھو کہ تیرے سر کی شروعات بال سے ہوتی، بھائی سر کی شروعات کس سے ہوتی؟ بالوں سے، تو بال کس کے طریقے پر؟ غیروں کے طریقے پر، ہے نا بھائی، غیروں کے طریقے پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا سلابت پورا میں نہیں، پورے صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا، معلوم نہیں وہ ہمارا جوان کیسے بال کاٹتا ہے، یہاں بھی ہوں گے لیکن سب نے ماشاءاللہ ٹوپی پہنی، اس نے کیا کہے، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عجیب قسم کے بال کاٹتا ہے، یہاں بالکل بال نہیں، یہاں بھی بال نہیں، پیچھے بال نہیں، اور اوپر بال کا گچا لٹکا کے چلتا جیسے کوئی مرغی کا پر لٹکا کے گھومتا ہو۔ بھائی ہوگا کہ نہیں؟ دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے کہو نا، دیکھا نہیں دیکھا؟ بھائی میرے سوال کا جواب دو، ابھی آخری باتیں ہیں، میرے سوال کا جواب دو، اللہ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کے جان مال میں برکت نصیب فرمائے، میرے سوال کا جواب دو۔ انسان کی شروعات ہوتی ہے بال سے، تو ہمارے پاس بال کا طریقہ غیروں، آگے بڑھو تو چہرہ آ گیا، تو چہرہ کا طریقہ نہیں لٹکا، لیکن چین لٹکاتا ضرور ہے گلے میں، بھائی لٹکاتا نہیں لٹکاتا، اور ٹھنڈی بھی پڑتی ہو پھر بھی بٹن کھلے رکھے گا، کیوں؟ محلے کی لڑکی دیکھے بہت اچھا دکھتا ہے۔ بھائی میں بہت کھل کر ہمارے جوان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو بھائی بال غیروں کے طریقے پر، چہرہ غیروں کے طریقے پر، گلے میں لٹکی ہوئی چین غیروں کے طریقے پر۔ بھائی جو کپڑا اس نے پہنا اور اس کے کپڑے کی جو پیجامہ یا پتلون یا پینٹ یا جینز جو ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے، وہ کس کے طریقے پر؟ غیروں کے طریقے پر۔ تو کپڑا غیروں کے طریقے پر، انگلی میں جو انگوٹھی پہنا، مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام، پیتل کی انگوٹھی پہننا حرام، لیکن یہ جو انگوٹھی پہنا ہے ہمارے نبی نے کہا حرام، تو یہ انگوٹھی بھی ہمارے نبی کے طریقے پر، غیروں کے طریقے پر۔ تو میرے دوستو اب میرا جواب سنو، بال غیروں کے طریقے پر، چہرہ غیروں کے طریقے پر، گلے کی چین غیروں کے طریقے پر، کپڑا غیروں کے طریقے پر، ہاتھ کی انگلی کی انگوٹھی غیروں کے طریقے پر، پیجامہ ٹکنوں کے نیچے غیروں کے طریقے پر۔ اب گھر کے اندر پہنچا، ہماری ماں بہنوں نے پردے کا جو جنازہ نکالا وہ غیروں کے طریقے پر، گھر میں ٹی وی رکھا ہے وہ غیروں کے طریقے پر، ہمارا گھر میں اٹھنا بیٹھنا غیروں کے طریقے پر، ہمارے یہاں شادی بیاہ غیروں کے طریقے پر، ہمارے یہاں موت ہو جائے، رسم و رواج ہو جائے تو کس کے طریقے پر؟ تو میرے دوستو جب پورا بدن، پورا گھر غیروں کے طریقے پر، تو نبی کا کون سا طریقہ ہے؟ بھائی کہو نا میرے دوستو، اس مبارک رات میں کہو نا، نبی کا کون سا طریقہ ہمارے پاس ہے؟ اور پھر کیا کہتا؟ پھر کہتا، آپ نے دیکھا ہوگا 10ویں محرم کو اچھل اچھل کے کہتا، حسین تیرا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی کہتا نہیں کہتا؟ میں کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے میرے دوستو دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے پہلے پکڑ پھر چھوڑنے کی بات کر۔ تو نے زندگی میں پکڑا کب دامن؟ بھائی پکڑا دامن، پکڑا کسی نے؟ اس لیے میرے دوستو بات تو کافی لمبی ہو جائے گی، میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے ایک بات آخر میں پھر آپ سے کہوں گا، لیکن یہ بات اس وقت کہوں گا جب آپ لوگ ایک ارادہ کرو گے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو میرے دوستو، اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں نے بہت محنتیں کی، اپنے آپ کو بنایا۔ بھائی اللہ کے ولیوں نے بہت محنتیں کی، اپنے آپ کو بنایا۔ میرے دوستو یہ ولی جو ہے نا اس وقت ولی بنتا ہے جب ماں کی تربیت صحیح ہو جاتی ہے۔ بھائی کس کی تربیت صحیح ہو جاتی؟ آپ سب لوگ شاید جانتے ہوں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام، بھائی سنا نہیں سنا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، دہلی میں جن کا مزار ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں تو لوگوں نے عجیب عجیب داستان لکھی، اگر آپ ان کی داستان پڑھو عقل حیران ہو جائے۔ میں صرف ایک بات ان کے بارے میں کہتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی سیرت لوگوں نے لکھی، آپ اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ ایسا لکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ ہستی تھے کہ اتنا کہو کہ تھوڑا پیچھے رہ گئے، ورنہ صحابہ کے قدم بقدم پوری زندگی چلنے والے تھے۔
صحابہ کے قدم بقدم چلنے والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. میرے دوستوں لکھا جب 5 سال کی عمر تھی. کتنے سال کی عمر؟ میں اپنی ماں بہنوں کو خاص طور پر سناؤں گا. 5 سال کی عمر تھی اور ابا کا انتقال ہو گیا, یتیم ہو گئے. بھائی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 5 سال, بھائی 5 سال کا چھوٹا بچہ ہوتا, ان کو کیا معلوم کیا چیز کیا دنیا. لیکن وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے کہ جب میری عمر 5 سال 6 سال 7 سال, کہتے میں یتیم تھا, میرے ابا کا سایہ سر پر نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں گھر پر شام کو کھیل کر آتا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین کہتے میں چھوٹا بچہ باہر کھیل کر جب گھر میں آتا تھا, آ کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا تھا. کبھی کبھی میری ماں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے اور ماں کہتی تھی بیٹا آج تو ہم خدا کے مہمان ہیں. ماں کیا کہتی تھی؟ بیٹا آج تو ہم خدا کے. اور اس کا مطلب ہے کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اب دیکھو میرے دوستو, جب ماں اللہ کی ولیہ ہوتی تو بیٹا کیسا ہوتا. کہتے ہیں کہ میں گھر میں آتا, ماں کہتی کہ بیٹا آج تو ہم خدا کے مہمان ہیں. تو میں اپنی اماں کو کہتا کوئی بات نہیں, اللہ کے دسترخوان سے بڑا کوئی دسترخوان نہیں. کہتے ہم لوگ بھوکے سو جاتے. کہتے لیکن پھر ہوتا کیا کہ میری ماں بیوہ تھی اور میں یتیم تھا, اس لیے اڑوس پڑوس والے ہماری بہت مدد کرتے. حضرت خواجہ نظام الدین کہتے اڑوس پڑوس والے ہماری بہت مدد کرتے. کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پورا مہینہ گزر گیا, روزانہ ہمارے گھر میں کھانا, صبح بھی کھانا, دوپہر بھی کھانا, رات کو بھی کھانا. حضرت خواجہ نظام الدین کہتے کہ میری عمر 6 یا 7 سال کی, میں گھر میں کھیل کر آیا, میری ماں نے گرم گرم کھانا پیش کیا. تو میں نے میری ماں کو کہا کہ ماں مجھے روزانہ کھانا اچھا نہیں لگتا, مجھے تو آپ کی زبان سے وہ بات بہت اچھی لگتی کہ ہم کب اللہ کے مہمان واپس بنیں گے. میرے دوستو دیکھو, یہ اللہ کے ولی اپنی ماں کو کہتے ماں تو کب زبان سے کہے گی کہ ہم خدا کے مہمان بن گئے. میرے دوستو یہ بچے نے نہیں کہا, یہ ماں کے دل کی آواز بچے کے اندر پہنچی ہے نا. میرے دوستو وہ بچے اللہ کی باتیں کرتے تھے. ہمارا بچہ, بھائی ہمارا بچہ کس کی باتیں کرتا ہے نا. ہمارا بچہ تو آج آپ نے دیکھا ہوگا 6-7 سال کا ہمارا لڑکا ہمارا لڑکی گھر میں ناچتے, اور جب وہ ناچنے لگتے تو ابا بھی کہتا ہے کہ واہ میرا بیٹا بڑا چالاک ہو گیا, کتنا اچھا ناچتا, ارے آج ناچتا کل تجھے نچائے گا. بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا معاملہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو آپ لوگ بڑی محبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں, اور یہ معراج کا جو واقعہ ہے, یا آخری بات میں آپ سے کہوں جو ہم کو کیا سبق دیتا ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کیا ملا؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے نبی کو اللہ کی قربت ملی. بھائی ہمارے نبی کو اللہ کی قربت ملی, بالکل اللہ کے قریب ہو گئے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمارے نبی کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے تو معراج مل گئی, تیری قربت مل گئی, میرے امتیوں کو کیسے معراج ملے گی؟ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ مجھے تو معراج مل گئی, مجھے تیری قربت مل گئی, ہم تیرے پاس ہو گئے, لیکن میرے امتیوں کو کیسے معراج ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر امتی کو معراج ملے گی. اور کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. کہا کہ ہر امتی نماز پڑھ لے, سمجھو کہ وہ نماز پڑھے گا اسے خدا کی قربت ملے گی. ہمارے نبی کو آسمان پر جو معراج نصیب ہوئی وہ امتی کو 2 رکعت میں معراج نصیب ہوگی. بھائی امتی کو کس میں معراج نصیب ہوگی؟ 2 رکعت میں نماز میں معراج نصیب ہوگی. اس لیے میرے عزیز دوستو, میں آخر میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں, ایک دل کی تمنا, ایک درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ایک ساتھ میں مل کر ہم سب ایک بات کا ارادہ کریں کہ معراج میں سب سے بڑا تحفہ ہمارے نبی کو نماز کا ملا, معراج میں ہمارے نبی کو اللہ کی قربت ملی, اور یہ دونوں چیزیں آج ہم کو زندہ کرنا. بھائی کریں گے انشاءاللہ, بھائی کریں گے انشاءاللہ. بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں, لیکن ہم لوگ آخر میں ایک بات کو اپنے سامنے رکھے, اور سب رکھے, بڑے بھی رکھے, بوڑھے بھی رکھے, چھوٹے بچے بھی رکھے, ہماری ماں بہنیں بھی رکھے, ہر ایک اس بات کو طے کر کے اٹھے کہ کل کی صبح سے لے کر, بھائی عشاء کی نماز تو ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہوگی, بھائی پڑھی نا الحمدللہ, ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک ایک بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. بھائی ذرا زور سے کہو انشاءاللہ.
اس لیے کہ بار بار بجلی بھی چمک رہی ہے، وہ بھی ایک سگنل ہے کہ بات ختم کی جائے. لیکن میرے دوستو یہ ارادہ ذرا پکا ہو جائے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جائے. بھائی سب لوگ ارادہ پکا کرو، کل کی صبح سے، بھائی ساتھ میں کہو، کل کی صبح سے موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں. بھائی ارادہ پکا نا؟ ایک بار سب ہاتھ اوپر کریں. انشاءاللہ اس بات پر ہم جمے رہیں گے. بھائی سب جمیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی جان جائے گی اس کی پرواہ، مال لوٹے اس کا پرواہ، لیکن انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی نہیں ہوگی نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. ہاتھ نیچے رکھے. اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے